ارمغان قریشی کی گرفتاری کے لیے سنہرا جال بچھانے اور چھاپے کے دوران ملزم کے بنگلے سے مبینہ طور پر ڈالروں سے بھرا سفاری بیگ لے کر رفو چکر ہونے والے ایس آئی یو کے سب انسپکٹر اویس خان عرف ٹیپو کو بالآخر پولیس نے گرفتار کر ہی لیا۔ اسے کہتے ہیں مقافات عمل۔ اسے کہتے ہیں کہ آخر کب تک بکرے کی ماں خیر مناتی رہے گی، ایک نہ ایک دن تو اسے چھری تلے آنا ہی پڑتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ان کے خلاف یہ کارروائی خود ایس آئی یو پولیس نے ایس آئی یو میں زیر تفتیش ایک سن قاسم عرف ناٹو کی تحریری درخواست پر کی ہے۔ منشیات کے اس مقدم نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں خود ایس آئی یو کے سب انسپکٹر عمران نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد اویس عرف ٹیپو ان سے تفتیش کر رہے تھے۔ دوران تفتیش سب انسپکٹر نے ان سے موبائل فون لے لیا اور اس کا پاسورڈ بھی لیا۔ پاسورڈ لینے کے بعد موبائل فون انہوں نے آن کیا۔ موبائل فون میں ان کا بینکنگ ایپ انہوں نے کھولا اور بینکنگ ایپ کھولتے ہی جب ان کی نظر جو ہے اکاؤنٹ میں موجود لاکھوں روپوں پر پڑی تو انہوں نے انتہائی کاریگری، انتہائی صفائی، انتہائی خاموشی کے ساتھ منٹوں میں جو ہے وہ 10 لاکھ روپے جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے اپنے کمپیوٹر آپریٹر قاسم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا اور اس کے بعد اپنے تیسرے بیٹر جو ہے شہریار عرف شہری کو اشارہ کیا کہ وہ جائے اور خود قاسم کے کارڈ لے کے اے ٹی ایم مشین میں سے یہ رقم نکلوا لے، اور جا کے انہوں نے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے، جس پر جو ہے خود ناٹو کی شکایت پر جو ہے ایس آئی یو تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر کاشف برکات نے جو ہے وہ اپنے ہی سب انسپکٹر اویس خان عرف ٹیپو کے خلاف صدر تھانے میں 49/2026 ایف آئی آر درج کر لی اور اس سے گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کمپیوٹر آپریٹر قاسم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی نشاندہی پر ان کے تیسرے ساتھی جنہوں نے اے ٹی ایم مشین سے یہ 10 لاکھ روپے نکلوائے تھے، اس شہریار عرف شہری کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور پجارن جی نے جو یہ گرما گرم رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے، دوسروں کی گرفتاری کا لیے جال بچھانے والے خود ہی اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آخر کب تک جو ہے یہ بکرے کی ماں خیر منا سکتی ہے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ ہنسے خوشی اسے جو ہے چھری کے نیچے آنا ہوتا ہے، اور اب یہ جو ہے اویس عرف ٹیپو جو ہے وہ چھری کے نیچے آ گئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے کاریگر ہیں، یہ اتنے بڑے استاد ہیں کہ یہ اچھے سے اچھے پڑھے لکھے پی ایس پی افسروں کو بھی جو ہے وہ بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اپنے دھام میں پھانس لیتے ہیں، انہیں شیشے میں اتار دیتے ہیں، انہیں لالچ دیتے ہیں کہ اگر وہ ان پر ہاتھ رکھا جائے تو وہ انہیں جو ہے وہ چند ہی دنوں میں جو ہے وہ بنگلوں کے مالک بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انیل حیدر جیسے سب ایس ایس پی کو انہوں نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، اور اس وقت جو ہے پہلے انہوں نے ارسلان جو کرپٹو کرنسی والا ہے ان کے خلاف کارروائی کی تھی، اور ان کو اغوا کرنے کے کیس میں جو ہے پولیس والوں کو گرفتار کرتے رہے اور ان سے مال لے کے انہیں کاٹتے رہے، اور ان کی اس وقت در جو بنی ہوئی تھی وہ ہیڈ کانسٹیبل علی رضا تھا۔ علی رضا کی نشاندہی پر خود ارسلان کو اغوا کرنے والے پولیس پارٹی کے ایک ایک بندے کو یہ گرفتار کر کے انہیں کاٹتے رہے، اور خود علی رضا کو محض اس لیے نہیں گرفتار کرتے رہے کہ علی رضا کا ویزا کارڈ جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور اس ویزا کارڈ کے ذریعے مبینہ طور پر وہ 25 لاکھ روپے جو ہے وہ وقفے سے ٹرانسفر کرتے رہے۔ اور خود ارمغان قریشی کے گرفتاری کا بھی سارا کا سارا منصوبہ جو ہے اسی سب انسپکٹر اویس ٹیپو کا بنایا ہوا تھا۔ اویس ٹیپو کو یہ ٹپ جو ہے خود ارسلان نے دی تھی، جو اس کیس کے مدعی تھے
کرپٹو کرنسی کے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں نوٹ چاہیے تو فوری طور پر جو ہے وہ ارمغان قریشی پہ ہاتھ رکھو تو بہت زیادہ تمہیں نوٹ مل جائیں گے. جس کے بعد ہی انہوں نے اپنے ایس ایس پی انیل حیدر کو اعتماد میں لیا. اس دوران جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ایک کیس جو ہے خود درخشاں تھانے میں جو ہے وہ عامر کے اغوا کا درج ہو چکا تھا. جس کے بعد جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے لیے سارا منصوبہ بنایا اور منصوبے میں جو ہے یہی آگے تھے اور پولیس پارٹی نے چھاپا مارا تھا. چھاپے کے دوران جو ہے خود کہتے ہیں کہ ان کے بنگلے سے مبین طور پر جو ہے وہ ڈالروں اور پاؤنڈ سے بھرا ہوا ایک سفاری بیگ جو ہے وہ اٹھا کر یہ غائب ہو گئے تھے. جسے قبضے میں نہیں لیا گیا تھا, ریکارڈ پہ وہ نہیں ہے, لیکن خود کامران قریشی اور ارمغان قریشی کی والدہ آخر تک یہ چیختے چلاتے رہے کہ ارمغان قریشی نے $1 سے بھرا بیگ ان کے حوالے کیا تھا, لیکن وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اسی ٹیپو نے ہی غائب کر دیا تھا, اور اب لگتا ہے کہ ٹیپو سے اس بیگ کے بارے میں بھی جو ہے معلومات لی جائے گی کہ وہ بیگ کہاں گیا. اور اب لگتا ہے کہ اس ٹیپو کی نشاندہی پر خود سابقہ ایس آئی یو کے ایس ایس پی انیل حیدر کے خلاف بھی کارروائی متوقع ہے. اس دور میں انیل حیدر اور خود ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر میں 36 کا آنکڑا ہو گیا تھا. وہ 36 کا آنکڑا کروانے میں بھی جو ہے کہتا ہے مرکزی رول جو ہے خود ہی اسی سب انسپکٹر ٹیپو کا تھا. ٹیپو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے انیل حیدر اپنے ہی سینئر افسروں سے لالچ میں آ کر جو ہے لڑ پڑے تھے, بات چیت کا سلسلہ بند کر دیا تھا. اور یہی جو ہے اسی مال کے چکر میں اب سب انسپکٹر اویس عرف ٹیپو جو ہے پہلے بھی جو ہے فیروز آباد تھانے میں اغوا برائے تاوان اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں, اور 2 بار جو ہے کہتے ہیں کہ ڈسمس فرام سروس بھی کیے جا چکے ہیں. جب خود اس زمانے میں ڈی آئی جی مقدس حیدر نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تو انیل حیدر نے اپنی کھال بچانے کے لیے اویس عرف ٹیپو کو جو ہے وہ ٹریننگ پر جو ہے وہ بھجوا دیا تھا تاکہ وہ پکچر سے آؤٹ ہو جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان بھی بچائی اور خود ٹیپو کو بھی جو ہے وہ اس انکوائری کے زد میں آنے سے بچا لیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پیری سے نہیں جاتا ہے. اب اس وقت بھی جو ہے انہوں نے سب انسپکٹر ٹیپو نے جو ہے بہت ہی بڑے لوگوں کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی. ایک بہت ہی مضبوط ترین ڈی ایس پی زین بلوچ کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. زین بلوچ کی پوسٹنگ جو ہے کوئی 1 ماہ قبل جو ہے خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کے سب سے لاڈلے پرسنل سٹاف آفیسر ڈی ایس پی ہالار چانڈیوں نے کروائی تھی. یہ کہہ کر کہ یہ ڈی ایس پی ان کا بیجمنٹ ہے اور یہ ڈی ایس پی ایس آئی یو میں جو ہے ایز اے جاسوسی کے کام کرے گا کہ ایس آئی یو کے ڈی آئی جی اور ایس آئی یو کے ایس ایس پی کیا کرتے ہیں, کیا لوٹ مار کرتے ہیں, کیا کیا ان کے کارنامے ہیں, وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ انہیں اطلاعات دیتا رہے گا. اور ان کے اطلاعات کے نتیجے میں پھر وزیر داخلہ جو ہے وہ ڈی آئی جی سی آئی اے اور دوسرے ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کریں گے. خدا کی شان دیکھیے کہ وہ وزیر داخلہ جو کہ مقدس حیدر کے پیچھے پڑ گئے تھے, ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے, انہیں سن بدر کرنا چاہ رہے تھے, اب اسی ڈی آئی جی مقدس حیدر کے آگے ان کے لاڈلوں کے کیسز جو ہے وہ آ چکے ہیں. ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے خلاف مقدمہ ہو یا پھر خود ڈی ایس پی زین بلوچ کی ٹیم میں شامل جو ہے سب انسپکٹر اویس عرف ٹیپو کے خلاف مقدمہ ہو. یہ دونوں مقدموں میں جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ریلیف چاہتے ہیں ڈی آئی جی مقدس حیدر سے, لیکن اس وقت جو ہے خود حساس اداروں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ان دونوں کیسز کے حوالے سے. تو اگر مقدس حیدر چاہیں تو بھی وہ اس دونوں کیسز میں جو ہے وہ کوئی ان کو ریلیف نہیں دے سکتے, بلکہ دونوں کیسز کی تفتیش جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر رہ کر جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہیں. اسی لیے جو ہے ٹیپو اس وقت بہت ہی مشکل میں آ چکے ہیں. نہ صرف خود مشکل میں آ چکے ہیں بلکہ ان کے بیان کی روشنی میں ان کے سابقہ ایس ایس پی انیل حیدر بھی یقیناً جو ہے ارمغان قریشی والے میٹر میں جو ہے مشکل میں آ سکتے ہیں, خود ارسلان والے میٹر میں بھی, جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کروڑوں روپے جو ہے وہ ڈکار چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب کاشف برکات جو کہ ایس ایچ او ایس آئی یو ہیں,
ان کی تفتیش کے نیچے جب کوئی ایک بار آ جائے تو پھر وہ پانی نہیں مانگتا. انہیں دنیا کی کوئی عدالت سے جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکتا ہے. ان کی تفتیش اتنی جامع ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کی تفتیش میں کسی کو کوئی رعایت نہیں مل سکتی، کوئی بچ نہیں سکتا اپنے منطقی انجام سے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اور اب یہ ان کی بدقسمتی ہے اویس عرف ٹیپو کی کہ یہ اس وقت مشکل میں آ گئے ہیں. خود کاشف برکات کی تفتیش کے نتیجے میں دوسروں کا بیڑا غرق کرنے والے، دوسروں کے گھروں کو اجاڑنے والے سب انسپکٹر جو ہے وہ اب خود جو ہے وہ تباہی کے آخری دہانے پر اس وقت پہنچ چکے ہیں. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کیس کی تفتیش کے دوران خود ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی اور ان کی والدہ کو بھی بلایا جائے اور ان سے جو ہے ملزم سب انسپکٹر جو ہے خود ٹیپو کی شناخت کرائی جائے کہ یہ وہی سب انسپکٹر تو نہیں ہے جو بنگلے سے جو ہے ڈالروں سے بھرا جو ہے سفاری بیگ لے کے رفو چکر ہوا تھا. یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.